بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو جو فعل ہے آپ ثلاثی مجرد میں اس کو فعلا، فاعلا اور فاعلہ سے جان چکے ہیں۔ اس فعل کے بارے میں کچھ چیزیں جو بتانا ضروری ہیں وہ انشاءاللہ آج ان کو ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس فعل کی بھی اسم کی طرح تین قسمیں ہیں، یعنی ایک زمانے کے اعتبار سے، زمانہ کے اعتبار سے اور نمبر دو جو ہے فاعل کے معروف اور مجہول ہونے کے اعتبار سے، فاعل کے معروف یا مجہول، یعنی فاعل معروف ہوگا یا مجہول ہوگا، یعنی معروف یعنی جب لفظوں میں موجود ہے اور مجہول جو لفظوں میں موجود نہیں ہے، آگے اس کی بحث انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اور تیسری مفعول بہ، مفعول بہ کے اعتبار سے۔ تو یہ بنیادی فعل کی قسمیں ہوں گی کہ فعل جو ہے زمانے کے اعتبار سے، فاعل اور معروف، فاعل کے معروف یا مجہول ہونے کے اعتبار سے یا اس کے مفعول بہ ہونے کے اعتبار سے اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ جو پہلی قسم ہے زمانے کے اعتبار سے، تو زمانے کے اعتبار سے یہ کسی بھی زبان میں مشہور ہے کہ زمانے تین ہی طرح کے ہوتے ہیں، ایک ماضی گزرا ہوا، حال یا استقبال موجودہ جو زمانہ چل رہا ہے، اور مستقبل، مستقبل آنے والا۔ اچھا، اس میں ماضی یعنی جو پاسٹ ہے، حال جو پریزنٹ، اور مستقبل فیوچر۔ اور اس میں جو حال اور مستقبل ہے یہ عربی میں یہ ایک صیغے کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے، یعنی یہ دو قسمیں ایک کنسیڈر ہوتی ہیں عربی کے اندر، اور اس کو نام عربی والے دیتے ہیں مضارع۔ یعنی جب آپ مضارع کی بات کریں گے تو مضارع میں وہ حال کا زمانہ بھی ہوگا اور مستقبل بھی اس میں ہوگا۔ وہ پھر فاعل بتائے گا کہ یہ بات جو ہے وہ موجودہ حال میں ہو رہی ہے، یعنی پریزنٹ میں ہو رہی ہے، آگے فیوچر میں ہو رہی ہے، وہ فاعل ڈیسائیڈ کرے گا۔ اور اس کے تیسری چیز ہے اس میں، وہ ہے فعل امر، فعل امر۔ تو پہلی قسم، یہ پوری دو قسمیں، اور یہ تیسری قسم ہے فعل امر۔ تو اس اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے ماضی، مضارع، اس کو مضارع کو یہ دوسری قسم، اور فعل امر جس کو انگلش میں امپیریٹیو کہتے ہیں، امپیریٹیو۔ اور مضارع میں جو پریزنٹ اور فیوچر ہے وہ ایک صیغے کے ساتھ اس کو آپ ظاہر کریں گے، اور ماضی جو ہے گزرا ہوا زمانہ۔ تو اس اعتبار سے آپ جب کوئی صیغہ لکھیں گے تو ہم جو پہلے اسباق میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہیں، یعنی فاعلہ کے ساتھ یفعل، اور یفعل، فعلہ کے ساتھ یفعل، اور فعولہ کے ساتھ یفعل، یہ جو 6 ابواب مجرد کے تھے ان میں ماضی، مضارع، حال، مستقبل، امر، نہی، وہ سارے کے سارے زمانے کے اعتبار سے آپ نے ان کو پہچاننا ہے۔ یعنی اگر وہ ماضی ہے تو آپ ناصرہ لکھیں گے، ایک میں مثال لکھ دیتا ہوں۔ تو ناصرہ، اس کی مجہول نصرہ پچھلے سبقوں میں گزر چکی ہے، تو نصرہ اور نصرہ۔ اگر یہ موجودہ زمانہ ہوگا تو حال یا مستقبل ہوگا تو ہم اس کو کریں گے ینصرو، انشاءاللہ وہ آگے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ مضارع ہو جائے گا جس میں آپ پریزنٹ اور فیوچر کو ڈسکس کریں گے۔ یعنی نصرہ کا میننگ ہے وہ مدد، اس ایک مرد نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کر رہا ہے یا مدد کرے گا۔ اور اگر اس کی امر جو تیسری زمانے کے اعتبار سے قسم ہے تو ہم اس کو کہیں گے انصر، انصر، یعنی اس میں آرڈر آ گیا
یعنی امپیریٹیو میں آرڈر دے رہے ہیں آپ کہ مدد کرو، تو آپ مدد کرو. یہ بنیادی ہے، اس کی تفصیل ہے. پہلی قسم زمانے کے اعتبار سے کہ کوئی بھی صیغہ ان 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا. وہ صیغہ یا ماضی کا ہوگا، یا وہ صیغہ حال اور مستقبل یعنی مضارع کا ہوگا، یا وہ صیغہ امر کا ہوگا. تو وہ کسی بھی لفظ سے آپ جب صیغہ بنائیں گے تو وہ صیغہ جو ہے وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہوگا. تو امید ہے آپ کو اس زمانے کے اعتبار سے جو فعل کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، اس کو اچھے طریقے سے جان چکے ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو آپ اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر ضرور کریں.